السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس سلسلے میں جو پچھلے مہینوں سے جاری ہے، اس سلسلے کا آج کا جو ہمارے سامنے موضوع ہے، عنوان ہے، وہ سوال نمبر 37 ہے، اور یہ سوال اور اس کا جواب جدید مناہج کے ضمن میں پہلی بار آیا ہے۔ یعنی بعض موضوعات تو ایسے ہیں جو اختصار کے ساتھ یا جزوی طور پر اس سے پہلے آ چکے ہیں، کہیں تفصیل سے آئے ہیں، کہیں اختصار کے ساتھ، لیکن یہ جو موضوع ہے جو اس سوال میں موجود ہے وہ اس کتاب میں پہلی مرتبہ آیا ہوا ہے، اور اس پر جو ہے وہ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان اور اسی طریقے سے تعلیق لگانے والے نے اچھی طرح سے گفتگو کی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اس دور کے اہم ترین اور سنگین مسائل میں سے ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ڈرامے جو ہوتے ہیں، مسرحیات جس کو عربی میں کہتے ہیں، تمثیل، ڈرامہ کرنا، نقالی کرنا کسی کی، یا اسی طریقے سے کسی کی شکل یا ہیئت یا حالت وغیرہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنا۔ آپ سوچیں کہ آج کل ڈرامے وغیرہ کو بہت ہی یعنی ہلکے میں لیا جاتا ہے، اسے کوئی سنگین کام نہیں سمجھا جاتا۔ عام بات ہے ڈرامہ کرنا یا ڈرامے تیار کرنا، کروانا، ڈرامے والے پروگرام وغیرہ کی ترتیب دینا، بلکہ یہ چیز اب دھیرے دھیرے اسکولوں سے، بلکہ یعنی عصری اسکولوں میں تو ہے عام، عسکری اسکولوں سے نکل کر جو عصری اور دینی دونوں ناموں سے اسکول چلتے ہیں اس میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ یہ چیز عام ہو رہی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ مزید ایک قدم آگے بڑھیں تو مکاتب میں، اسی طرح سے مسجدوں وغیرہ کے پروگراموں میں بھی ڈرامے کو بہرحال حصہ دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ڈرامے وغیرہ بھی کرنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں، یا کہہ لیجیے کہ بچوں کے ذہنوں میں دلچسپی پیدا ہو، انہیں اچھا لگے اور وہ کھیل کود کریں۔ تو یہ چیز اس طرح سے عام ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل صورتحال ایسی ہے کہ لوگ اصل نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ دراصل وہ ڈرامے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، ساری چیزوں کو ویڈیو میں دیکھنا چاہتے ہیں، ساری چیزوں کی جو مثال کے طور پر تاریخی حقائق ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں، قصص ہیں، یا ایسے ہی جو اسلامی جنگیں ہیں یا تاریخی جنگیں وغیرہ ہیں، ان تمام چیزوں کو بجائے اس کے کہ وہ کتابوں میں پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں، حقیقتوں تک پہنچیں، اسے عبرت نصیحت حاصل کریں، اس کے بجائے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈرامے کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں لوگ رول پلے کر کے اسے ریکارڈ کر لیا جائے، اور اس کے بعد پھر اسے لوگ دلچسپی لے کر کے دیکھیں۔ اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی جو قباحتیں ہیں، برائیاں ہیں، وہ چھوٹی نہیں ہیں، بلکہ ان برائیوں کی حدود جو ہیں وہ عقیدے تک پہنچتے ہیں، یعنی عقیدے تک کا بھی فساد اس کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن لوگ اس کا احساس نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال سوال میں کہا جا رہا ہے اس ڈرامے یعنی اداکاری کا کیا حکم ہے جسے دینی کہا جاتا ہے، اور سب سے بڑا شر یہ ہے کہ بری سے بری چیزوں کے ساتھ، ناموں کے ساتھ دین کا لفظ بڑھا لیا جائے، دین کے لفظ کو بطور صفت اس میں شامل کر لیا جائے، اور یہ ثابت کیا جائے کہ اس سے یہ چیز جو ہے وہ دین کی شکل اختیار کر لے گی۔ تو یہ بہت بڑا عیب ہے کہ منکرات کو، فواحش کو، بری چیزوں کو، یا غیر اسلامی تہذیبوں، غیر اسلامی کلچر کے ساتھ میں دینی لگا کر کے اسے استعمال کیا جائے، یہ اس کا بہت بڑا عیب ہے۔ اور یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے ایک سازش کی شکل ہے جو مسلمانوں میں داخل کی جا رہی ہے،
اور مسلمان اسے قبول کر رہا ہے، ہضم کر رہا ہے، بلکہ اسے دلچسپی لے رہا ہے۔ تو جسے دینی ڈرامے کہا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح سے ان گانوں کا کیا حکم ہے جنہیں دینی کہا جاتا ہے؟ یعنی گانے بھی آج کل لوگ جو ہیں وہ دینی کے نام سے سنتے سناتے ہیں۔ دینی نشید، دینی گانے، الاغانی الاسلامیہ، الاناشید الاسلامیہ، اسلامک سانگ، اسلامک گانے، اس طرح سے بہرحال گانوں کو بھی دینی کا لفظ لگا کر کے اسے حلال کرنے، جائز کرنے اور اسے اچھا بنانے کی کوشش چلتی ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں جنہیں بعض نوجوان سمر تربیتی مراکز میں انجام دیتے ہیں، یعنی عام طور پر نہیں لیکن خاص طور پر جب سمر کیمپس ہوتے ہیں، سمر تربیتی پروگرام ہوتے ہیں گرمیوں کے موسم میں، تو چونکہ اس میں جو سوچ غالب ہوتی ہے ذمہ داروں کی طرف سے وہ یہ رہتی ہے کہ یہ ہے تو تربیتی پروگرام، لیکن اسے جو ہے وہ ایک دلچسپی کی شکل میں ڈھال دیا جائے، دلچسپی پیدا کرنے والا بنایا جائے۔ تو دلچسپی پیدا کرنے والا بنانے کے لیے اس میں ڈرامے شامل کیے جاتے ہیں، یا ایسے ہی اس کے اندر گانے شامل کیے جاتے ہیں اور اسے دینی گانے، دینی ڈرامے وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ دیکھیے دلچسپی مطلب دلچسپ بنانا، دلچسپی پیدا کرنا یہ عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے، بلکہ اگر آدمی پڑھتے پڑھتے تھک جائے یا مثال کے طور پر لمبی مدت تک انسان مشغول رہنے کی وجہ سے علمی کاموں میں، دینی حلقات میں، دروس میں، مطالعوں میں یا ایسے ہی بحث و تحقیق میں بہت زیادہ دیر تک رہنے کی وجہ سے اکتاہٹ کا شکار ہو جائے، تھک جائے کبھی، تو ایسی صورت میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، تکان کو دور کرنے کے لیے سلف کے ہاں کچھ نہ کچھ آداب موجود ہیں۔ لیکن اللہ واسطے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اس میں ڈرامے نہیں ہیں، اس میں گانے نہیں ہیں، اس میں اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین میں منکر قرار پاتی ہیں، ایسی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ ادبی چیزیں جس سے انسان کو وہاں بھی معلومات ہو لیکن دلچسپی والے انداز میں معلومات ہو، جیسا کہ حلیہ طالب علم کے اندر شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے لکھا ہے اجمام النفس کے نام سے۔ اجمام النفس طلب علم کے آداب میں ایک چیز ہے اجمام النفس، یعنی طبیعت کو راحت پہنچانا، طبیعت کو فرحت پہنچانا، طبیعت کو گرانی سے، بوجھ سے تھوڑا سا آزاد کرنا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ سلف کے ہاں اس کے آداب موجود ہیں کہ کچھ ادبی باتیں، کچھ اس انداز کی چیزیں جس کے اندر فوائد ہوں، لیکن وہ لطیفے جیسی شکل ہو۔ لطیفے اردو میں جو لطیفے کہا جاتا ہے اس معنی میں نہیں، لطیف یعنی کیا مطلب؟ ہلکا سا اس کے اندر طبیعت کو مسرت پہنچانے والی چیزیں موجود ہوں، اور اس طرح سے بعض چیزیں جو مزاح کے قبیل سے ہوتی ہیں، جائز مزاح اور درست مزاح، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، سیرت وغیرہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بہرحال اجمام النفس کے لیے، دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، طبیعت کو گرانی سے آزاد کرنے کے لیے کی جا سکتی ہیں، سلف کے ہاں اس کی اصل موجود ہے۔ لیکن اب یہ دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ڈراموں کا جو طریقہ ایجاد کر لیا گیا ہے، اس کے اندر کئی ایک منکرات پائے جاتے ہیں۔ سوال کا جواب لمبا ہے اور اس میں بہت ساری باتیں، اہم باتیں، قیمتی باتیں بیان کی گئی ہیں، تو پہلے اختصار کے ساتھ اس کا جواب پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد جو تعلیق ہے ہمارے شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس تفصیل کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھیں گے، اور اس میں خود کئی ایک علماء کی تصریحات، ان کی وضاحتیں، ان کی تحریریں انشاءاللہ تبارک و تعالی آئیں گی، اور یہ بھی معلوم پڑے گا کہ ڈرامے آئے کہاں سے مسلمانوں میں۔ ظاہر ہے کہ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، قرآن، سنت، صحابہ کی سیرت میں کہیں ہم کو ڈرامے دکھائی نہیں دیتے۔ دور دور تک ڈرامے یا گانے بجانے وغیرہ کی جو شکل چل رہی ہے، ایسی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر نہیں ہے۔ بعض مواقع پر محدود دائرے میں شرائط کے ساتھ، ضوابط کے ساتھ، آج کل کے منکرات سے بالکل دور بعض چیزوں کی اجازت ہے، جیسے عید کے موقع پر یا شادی بیاہ کے موقع پر چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہے وہ کچھ نظمیں وغیرہ پڑھ سکتی ہیں، اور وہ بھی آواز باہر نہ آئے، بڑی لوگ نہیں، بڑی عورتیں نہیں، بڑی عمر کے لوگ نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، اور دف بجانے وغیرہ کی اجازت ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ دف ہونا چاہیے، آج کل کی طرح سے طبلے اور ڈھولک یا ایسے ہی میوزک اور سارنگی اور اس طرح سے جو اور چیزیں وجود میں آ گئی ہیں،
ان تمام چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ تو بہرحال آئیے دیکھتے ہیں، جواب میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں میں ڈرامہ یعنی اداکاری کو جائز نہیں سمجھتا۔ اب میں کہتے ہیں یہ ایک ادب ہے، ایک طریقہ ہے کہ صاحب علم بھی وہ پورے طور پر صراحت کے ساتھ کھل کر کے ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے کر کے کوئی بات نہیں کہتا ہے، یعنی گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اطمینان نہیں ہے اس سے، حالانکہ جو دلیلیں آپ پڑھیں گے اس سے آپ کو اس سے کہیں زیادہ اطمینان ہو جائے گا، جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں اس سے زیادہ اطمینان ہو جائے گا۔ لیکن یہ شیخ صالح فوزان ہیں کبار علماء میں سے، وہ کہتے ہیں کہ میں ڈرامے یعنی اداکاری کو جائز نہیں سمجھتا کیونکہ اس میں درج ذیل مفاسد ہیں، اس میں کئی ایک برائیاں ہیں، اور یہ مفاسد کیا ہیں؟ 4 صفحے کی بات آپ دیکھیں، صفحہ نمبر 235 پر اوپر نمبر 1 پہلی برائی کیا ہے؟ قباحتیں ہیں، اس کے اندر برائیاں ہیں، مفاسد ہیں، کیا ہے؟ نمبر 1، اور یہ اصولی بات بتا رہے ہیں شیخ صالح فوزان، اصولی یعنی بنیادی باتیں جس کی وجہ سے ڈرامے جائز نہیں ہیں یا ڈراموں کو میں جائز نہیں سمجھتا، وہ بنیادی باتیں۔ نمبر 1، اس میں حاضرین کو غفلت میں ڈالا جاتا ہے، یعنی ڈرامے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ڈرامے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے، دیکھنے والے، بچے، بڑے، مرد، خواتین سب کیا ہو جائیں؟ یہ غفلت کا شکار ہو جائیں۔ ظاہر سی بات جب آدمی ڈراموں کو دیکھتا ہے، اس سے محظوظ ہوتا ہے تو بقیہ ساری چیزوں سے وہ غافل ہو جاتا ہے، ساری چیزوں سے وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، اسی کے اندر بھول جاتا ہے دیگر چیزوں کو۔ تو کہتے ہیں اس میں حاضرین کو غفلت میں ڈالا جاتا ہے، یعنی بھلوایا جاتا ہے، بلوانا، پھسلانا، ایک آدمی کسی ایسی چیز میں مشغول کر دیا جائے کہ وہ دوسری چیزوں سے غافل ہو جائے۔ ڈرامے کے اندر خاص بات یہ ہے کیونکہ وہ اداکار کی حرکتوں کو دیکھتے اور ہنستے ہیں، وہ ڈرامہ کار اداکار جو ہوتا ہے اس کی حرکتوں کو دیکھتے اور ہنستے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں چنانچہ زیادہ تر ڈراموں کا مقصد صرف تسلی اور حاضرین کو بھلانا ہوتا ہے، یہ ایک پہلو ہے، پہلی بات یہی ہے۔ اس کی مفاسد میں، اس کی برائیوں میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ ڈرامے کے ذریعے سے عام طور پر لوگوں کو غفلت میں ڈالنا، لوگوں کو بہلانا، پھسلانا، بھلوانا مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ جب حاضر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں، کھلکھلاتے ہیں۔ آپ بسا اوقات دیکھیں گے کہ لوگ آج کل کان میں ایئر فون لگائے رہتے ہیں، مثال کے طور پر یہ بڈس لگائے رہتے ہیں اور کھلکھلا کر کے ہنستے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ کیا ہو گیا ہے اسے، بغل والے بیٹھ کر کے سوچتے ہیں اس کو کیا چیز ہے، آخر کیا ہے اس کے سامنے کہ وہ اس قدر ہنس رہا ہے۔ تو اصل میں ہوتا یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے ڈرامے کو دیکھنے اور سننے میں پورے طور پر اسی کے اندر منہمک ہو جاتے ہیں، اسی کے اندر مست ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پہلو ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن شخصیتوں کی اداکاری کی جاتی ہے، یہ یہاں سے اہم باتیں آ رہی ہیں، وہ جو پہلی بات تھی وہ کیا ہے؟ وہ ڈراموں کا نیچر بتایا جا رہا ہے کہ ڈراموں میں ہوتا یہی ہے، لیکن اصل جو باتیں اندر کی ہیں ڈراموں کے اندر کی، وہ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن شخصیتوں کی اداکاری کی جاتی ہے بسا اوقات وہ اسلام کی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں۔ آج کل ڈرامے جو بنائے جا رہے ہیں، جو فلمائے جا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں تاریخ کی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہے، زندگیاں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ڈرامے بنائے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ پر، حضرت مریم پر، حضرت فاطمہ پر، حضرت علی پر، اور اسلامی جنگیں ساری کی ساری حضرت یوسف علیہ السلام کا خاص طور پر بڑے تیزی کے ساتھ لوگوں میں عام ہوا۔ اچھا، پھر ایسے ہی آپ دیکھیں تو آج جو ڈرامہ جو فلم بنی چل رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، ترکیہ والوں نے جو بنائی ہے ارطغرل الغازی کی، اس میں آپ دیکھیں کہ ترکی حکومت کا تذکرہ، ترکی دور حکومت کا، سلطنت عثمانیہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہیں، آپ اگر اس کی حقیقتوں کو جانیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اس میں کس قدر منکرات پائے جاتے ہیں، اور اندر جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ڈرامے کے اندر وہ مزید منکرات ہیں۔ اس کے اندر عقیدے کا فساد ہے، اس کے اندر فکر کا فساد ہے، منہج کا فساد ہے، بدعملی ہے، بدعقیدگی ہے، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اسلام کی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں، کبھی وہ انبیاء ہو سکتے ہیں، کبھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہو سکتے ہیں، کبھی فرشتے بھی ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟
فرشتے، آپ نے دیکھا ہوگا اگر کبھی اتفاق ہوا ہوگا تو فرشتوں کو بھی ڈرامے کی شکل میں کسی انسان کو فرشتہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کی اگر کوئی نقالی کر رہا ہے، ڈرامہ کر رہا ہے، جبکہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، عام طور پر ڈرامہ کرنے والے ایکٹرز ہوتے ہیں جو بڑی تعداد میں یہودی ہیں، کرسچنز ہیں مثال کے طور پر، یا ایسے ہی وہ رافضی قسم کے لوگ ہیں، یا مثال کے طور پر غیر مسلم ہیں جن کا عقیدہ کفریہ ہے، شرکیہ ہے وغیرہ، ایسے لوگ عام طور پر مسلمان بھی ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ مسلمان بہت زیادہ اپنے آپ کو پسماندہ سمجھتا ہے، اگر دنیا کے ساتھ ساتھ نہ چل پائے بہت کوشش کرتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ بھاگے دوڑے اور ان کی طرح سے اسے بھی شہرت ملے۔ یہ عجیب اسلام کے ماننے والوں میں ایک طبقے کی پستی ہے کہ وہ اسلام کو عزت کا ذریعہ نہیں سمجھتا بلکہ دنیا کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہے اور اس میں اپنی ترقی سمجھتا ہے، اپنی واہواہی سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہی اس کی معراج ہے کہ وہاں تک وہ پہنچ جائے۔ تو بہرحال لیکن بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں اس کے اندر جو عالمی شہرت یافتہ ڈرامہ کار ہیں، ہے نا، ایکٹنگ کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اگر کوئی بن رہا ہے نا، کسی مطلب واقعے کا ڈرامہ اگر بنایا جا رہا ہے، تو آپ بتائیے کہ کہاں جبریل امین علیہ السلام اور کہاں یہ انسان، اور اس کے بعد وہ بھی فاسق و فاجر یا یہودی کرسچن یا غیر توحید اور عقیدے سے برگشتہ انسان۔ تو کس قدر توہین ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی کوئی نقالی کر رہا ہو اور اس کی حالت یہ ہو، یا ایسے حضرات صحابہ کرام ہیں، ابو بکر ہیں، عمر، عثمان، علی یا دیگر صحابہ کرام، ان کی کوئی نقالی کر رہا ہو اور ڈرامے میں کوئی ان کا رول پلے کر رہا ہو، کس قدر تنقیص ہے، کس قدر توہین ہے، یہ کتنے عیب کی بات۔ اور یہ ایک پہلو ہے، یعنی اچھوں کی نقالی برے لوگ کریں، اچھوں کی نقالی برے لوگ کریں۔ ابھی اس کا برعکس بھی آئے گا، برے لوگوں کی نقالی مسلمان کرے، ایک مسلمان فرعون بنے، ایک مسلمان قارون بنے مثال کے طور پر، شیطان بنے، اس طرح بہت سارے لوگ ہیں، ابو جہل بنے، ابو لہب بنے کوئی مثال کے طور پر۔ تو کس قدر توہین ہے، ہر صورت میں اسلام کی توہین ہے، مسلمانوں کی توہین ہے، اسلام کی وقات اور اس کا مقام اس سے ضائع ہوتا ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ بالائی لے کر کے آیا ہے، بلندی لے کر کے آیا ہے، وہ کسی کے نیچے، کسی کی بستی کی طرف جانا اور مثال کے طور پر اس کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام کی جو ہے، اسلام کی کوئی تاریخ یا کوئی حقیقت یا کوئی اس کا کوئی پیغام دنیا میں عام کرنے کے لیے اس طرح کے گھٹیا قسم کے، سطحی قسم کے کام کیے جائیں، ڈرامے بنائے جائیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی، اس کا کوئی اثر ہوتا دین میں، دعوت میں، تعلیم میں، تربیت میں، تو کہیں نہ کہیں عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں، تابعین میں اور ایسے ہی امت کے ائمہ اور علماء کے دور میں کہیں نہ کہیں ضرور دکھائی دیا ہوتا، یا اس چیز کو امت کے علماء نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہوتا۔ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ تو بات سمجھنے کی ہے، کہتے ہیں کہ وہ عظیم ہستیاں ہوتی ہیں، کبھی وہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہوتے ہیں، اور یہ چیز آپ شعوری طور پر کریں یا غیر شعوری طور پر ان کی تنقیص اور توہین ہے۔ یعنی آپ جان بوجھ کر کے، ہے نا، جان بوجھ کر کے، میں کہتا ہوں کہ آج کا کوئی اچھا سے اچھا مسلمان بھی، مومن بھی، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار آدمی بھی اگر مثال کے طور پر صحابہ کرام کی ایکٹنگ کرتا ہو، ڈرامے میں ان کا رول کرتا ہو، تو بھی توہین ہے ان کی، کیونکہ صحابیت کے مقام تک دنیا میں کون پہنچ سکتا ہے؟ یہ صحابیت کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کی شرف کو مٹی میں ملانا ہے کہ نہیں ملانا ہے؟ تو کوئی بھی اچھا سے اچھا آدمی بھی کرے تو توہین ہے، چاہے جائے کہ ایک فاسق و فاجر، ایک بدعمل بد کردار آدمی کرے، بلکہ ایمان کا بھی اس کا عطا پتہ نہ ہو، اور ایسا آدمی ان کا ڈرامہ کرے، تو ان کی توہین و تنقیص ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچہ یا کوئی انسان جس کا حلیہ اور وضع قطع نامناسب ہو، ہے نا، ایک بچہ، مثال کے طور پر اگر ایک بچہ یا کوئی انسان جس کا حلیہ، یعنی اس کی شکل و صورت جس کو کہتے ہیں، اس کا چہرہ مہرہ اور ایسی وضع قطع، ہے نا، جو انسان کا ظاہری حصہ ہے، یہ نامناسب ہو، مثال کے طور پر داڑھیاں موڑنے والا ہو، بڑی بڑی مونچھیں رکھا ہو مثال کے طور پر، یا اور کوئی شکل ہو، کوئی مسئلہ ہو، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے کسی عالم یا کسی صحابی کی اداکاری کرے تو یہ ناجائز ہے کہ نہیں؟ یہ اندر کی بات کر رہے ہیں، یعنی سب مسلمان ہیں، جن کی اداکاری کی جا رہی وہ بھی مسلمان اور کرنے والے بھی
مسلمان، لیکن اس کا چہرہ مہرہ وضاقتہ حلیہ، اس کے شمائل گندے ہیں، ہے نا، اس نے برا بنا رکھا ہے، اسلام کے خلاف چہرہ بنا رکھا ہے، اور وہ اداکاری کرے تو ناجائز ہے کہ نہیں ناجائز ہے؟ ناجائز ہے، کیونکہ بہرحال اس سے اس شخص کی توہین ہو رہی ہے جس کی اداکاری کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ متقی، پرہیزگار، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت رکھنے والے لوگ تھے، اور آج جو ہے اس قسم کے فاسق و فاجر قسم کے لوگ جو ہیں، بدعمل لوگ، ان کی اداکاری کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے میں اس فاسق و بدعمل یا گندے اداکار کے حلیے کے سبب اس اسلامی شخصیت کی تنقیص و توہین ہوتی ہے۔ توہین ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اچھا، ابھی ہم میں سے کوئی آدمی کسی کی نقالی کرے، کسی کی ایکٹنگ کرے، اور وہ آدمی اگر اس کا چہرہ مہرہ گندا ہو، مثال کے طور پر بے نمازی ہو، یا مثال کے طور پر وہ کہہ لیجئے کہ منشیات کا عادی ہو، یا مثال کے طور پر وہ سود کا لین دین کرتا ہو، بے نمازی ہو، اور آپ کی اگر ایکٹنگ کرے، آپ کا کوئی رول وہ پلے کرے کسی ڈرامے کے اندر، تو آپ کو اچھا لگے گا؟ ہم کو اچھا لگے گا؟ ہم کہیں گے نا کہ کوئی آدمی اچھا ہوتا تو شاید ہم برداشت بھی کر لیتے، ایسا فاسق و فاجر آدمی ہمارا رول پلے کر رہا ہے، تو آدمی اپنی حد تک سوچے کہ یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو بھلا کیسے اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابی کی کوئی عکاسی کرے، اس کی نقالی کرے، یا مثال کے طور پر کسی صاحب علم، صاحب فضل کی کوئی ڈرامہ کاری کرے؟ کس کی گنجائش؟ اس کی گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے؟ تو یہ ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص آ کر آپ کی اداکاری کرے، آپ کے چلنے کی طرح چلے، یا آپ کی گفتگو کی نقالی کرے، تو کیا یہ آپ کو اچھا لگے گا؟ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگے گا، یا آپ اسے اپنی توہین اور بے عزتی شمار کریں گے؟ آپ اس کو اپنی توہین یا بے عزتی شمار کریں گے۔ کہتے ہیں اگرچہ بذا میں خیش یعنی منمانی اس اداکار کا مقصد بہتر ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اداکاری کر رہا ہے آپ کی ہماری، وہ کوئی اچھی چیز بتانے کے لیے بھی کر رہا ہو، تب بھی یہ کام ہمیں اچھا نہیں لگے گا، ہمیں خراب لگے گا، ہمیں اپنی بے عزتی لگے گی، تنقیص لگے گی، لیکن لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی تنقیص کرے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا پہلو شیخ کہہ رہے ہیں تیسرا اور آخری پہلو، تیسرا اور سب سے خطرناک پہلو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض اداکار کسی کافر شخص کی اداکاری کرتے ہیں، یہ اس کا برعکس پہلو ہے، یعنی برے لوگوں کی اداکاری نیک لوگ کرتے ہیں، کافروں کی اداکاری مسلمان کرتے ہیں، یا نیک کاروں کی اداکاری بدکار بدعمل قسم کے لوگ کرتے ہیں، یہ اس کا بہت ہی زیادہ منکر پہلو ہے۔ تو یہ کہ بعض اداکار کسی کافر شخص کی اداکاری کرتے ہیں، جیسے ابو جہل ہے، یا ایسے ہی فرعون وغیرہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فلم جو بنائی گئی ہے نا، جو ڈرامہ فلم وہی ہے نا، مطلب اس کی عکاسی کی جا رہی ہے، اس کو اس پوری صورتحال کو پیش کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو رول کرنے کے لیے تیار کیا گیا، اور اس کی مشق کرائی گئی، اور اس کے بعد اس کو فلمایا گیا اور لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ جو کام چل رہا ہے، آپ سوچئے کہ ظاہر ہے کہ موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں کوئی نہ کوئی فرعون بنا ہے کہ نہیں بنا ہے، اور کوئی نہ کوئی موسیٰ بھی بنا ہے۔ تو جو موسیٰ بنا ہے، اگر وہ کوئی فاسق و فاجر بدعمل یا غیر مثال کے طور پر مومن ہے، تو ایسی صورت میں وہ فرعون حضرت موسیٰ کی توہین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اور کوئی شخص اگر فرعون بنا ہوا ہے، فرعون کا رول پلے کر رہا ہے، اور وہ مسلمان ہے، تو بتائیے کہ وہ اسلام کی توہین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ تو دونوں صورتوں میں، ایک ہی واقعے میں دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایسے اور بھی جتنے واقعات ہیں، جتنے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، فلمیں بنائی جا رہی ہیں، ان سب کے اندر یہ پہلو پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اور ان کی کفریاں باتیں بولتے ہیں، یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے، آپ بتائیے کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جسے مجبور کر دیا گیا ہو کفریہ بات کہنے پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت نہیں کرے گا۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جو دل کھول کر کے، سینہ کھول کر کے کفر بولتا ہو، اس کے لیے عذاب ہے کہ نہیں عذاب ہے؟ اب کون سی مجبوری ہے بتائیے؟ ان ڈراموں میں کون سی مجبوری ہے کہ وہ کفریہ باتیں اپنی زبان پر لاتے ہیں؟ ڈرامہ کرنے والے، اداکاری کرنے والے ایکٹرز جو ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ
کہ جو کچھ ان کافروں نے، ان مشرکوں نے یا ایسے ہی ان ظالم جابر بادشاہوں نے اپنی زبانوں سے باتیں کہی ہیں، ان سب کو اپنی زبان پر لاتے ہیں۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ آدمی اختیاری طور پر بلا کسی دباؤ کے، بلا کسی جبر کے، پوری مطلب ہے نا، پورے اختیار کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کفریہ باتیں اپنی زبان پر لاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا عیب ہے۔ ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر رد کرنا چاہتے ہیں، اس پر رد کرنا چاہتے ہیں۔ عام طور پر ڈرامے جو بنائے جاتے ہیں ہے نا، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے اس زمانے میں پیش آیا تھا ہے نا، فرعون نے ایسی بات کہی، حضرت موسیٰ نے ایسی بات کہی، حضرت ہارون نے ایسی بات کہی، تو اسی چیز کو ہم یہاں پیش کر کے جیسے فرعون کے رد میں حضرت موسیٰ اور ہارون نے بات کہی اور فرعون نے جو بات کہی تھی اس کا جواب دیا، تو اب ہم ایک رول پلے کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیسے فرعون کا جواب حضرت موسیٰ اور ہارون نے دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ فرعون کی بات کہلوائیں گے، بعد میں ہی موسیٰ اور ہارون کی بات کہلوائیں گے علیہم السلام۔ تو ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے وہ رد کیا گیا تھا فرعون کے اوپر، ایسے ہی ہم وہ رد ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ڈرامہ بنا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ فرعون کی بات کو اپنی زبان پر لاتے ہیں، کفریہ باتیں اپنی زبان پر لاتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں یا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کی کیا حالت تھی۔ تو زمانے جاہلیت کی کیا حالت تھی یہ بتانے کے لیے وہ حالت اپنی زبان سے، اپنی حرکتوں سے پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسے پڑھ لیا جائے، تاریخ میں درج ہے، اسے دیکھ لیا جائے، احادیث رسول کے اندر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، قرآن کریم کے اندر جاہلیت کی بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ہمیں اسے پڑھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، ہمارے لیے کافی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں یہ کافروں کی مشابہت ہے۔ اگر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہے نا کیا کرنا چاہتے ہیں، زمانے جاہلیت کی حالت لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کافروں کی مشابہت ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جاہلیت اور کفر ایک ساتھ میں، جاہلیت اور کفر ایک ساتھ میں، یہودیت، عیسائیت اور مشرکین عرب کا شرک، یہی ساری چیزیں جاہلیت کہلاتی ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں جاہلیت اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل کتاب، یہود، نصارہ اور ایسے مشرکین عرب، یہی اصل میں جاہلیت ہے۔ اور جو بھی کہتے ہیں من شاک لہم، جو بھی ان کی طرح سے کام کر رہا ہو وہ بھی جاہلیت کے اندر شامل ہے۔ تو یہ کافروں کی مشابہت ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ہم بہت ساری حدیثیں جانتے ہیں، جیسا کہ نیچے وہ باتیں آئیں گی بھی۔ یہ شخصیت کی مشابہت بھی ہے اور ان کی گفتگو کی بھی، یعنی شخصیت کی بھی مشابہت ہے، کیونکہ حلیہ بھی وہی بنایا جاتا ہے نا، حلیہ بھی وہی بنایا جاتا ہے۔ اگر وہ شخص جس کی اداکاری کی جا رہی ہے وہ کافر ہے تو اداکاری کرنے والا کافر بن کر کے وہ کام کرتا ہے، جو باتیں وہ بولا ہے، جو باتیں اس نے بولی ہیں وہ باتیں یہ بھی بولتا ہے۔ اگر اس نے داڑھی موڑ رکھی ہے تو یہ داڑھی موڑ کر کے رول پلے کرتا ہے۔ اگر اس نے مونچھیں بڑی بڑی کر کے مونچھیں بڑی بڑی رکھنے والا وہ آدمی تھا تو آج کا مسلمان اداکاری کرنے کے لیے مونچھیں بڑی بڑی کر لیتا ہے، خواہ وہ اصلاً کر لیتا ہو یا اس کے لیے جو آج کل آرٹیفیشیل آتا ہے بنا ہوا اسے وہ استعمال کرتا ہے۔ بہرحال اداکاری میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ تمام کی تمام چیزیں منکرات کے قبیل سے۔ ایک اور بہت بڑا عیب ہے، اور بہت سارے عیوب ہیں، ایک دو نہیں، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے چند اہم باتیں یہاں پر بیان کر دی ہیں۔ ایک بہت بڑا عیب جو اور سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، کوئی فلم اگر آپ نے دیکھ لی، حضرت موسیٰ فرعون کی، مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قارون کی، یا اور اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر آپ نے دیکھ لی، یا حضرت یوسف علیہ السلام اور کیا نام ہے ان کے بھائیوں کی، اور وقت کے جو حاکم تھا مصر کا مثال کے طور پر، وغیرہ وغیرہ، اگر آپ نے ان سب چیزوں کو دیکھا ہے نا، تو ایک سب سے بڑا عیب ہے کہ جب آپ یہ نام قرآن میں، سنت میں، سیرت میں، تاریخ میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں وہی تصویر آتی ہے جو آپ نے ڈرامے میں دیکھا ہوا ہے۔ یہ کس قدر عیب کی بات ہے کہ آپ جب فرعون کا تذکرہ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ شکل آئے گی جو آپ نے ڈرامے میں دیکھا ہوا ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کا جب نام پڑھیں گے اور واقعے سے آپ گزریں گے تو آپ کو وہ تصویر آپ کے ذہن میں آئے گی کہ ہم نے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔
ایسے وہی حضرت یوسف علیہ السلام، جبکہ وہ کون ہیں جن کی تصویریں آپ نے دیکھی ہیں؟ وہ یہودی ہیں، وہ کرسچن ہیں، وہ رافضی ہیں، وہ بدین ملحد قسم کے لوگ ہیں اکثر و بیشتر، کیونکہ اکثر و بیشتر اداکاری عالمی شہرت یافتہ جو لوگ کرتے ہیں وہ اسی قبیل سے اور اسی قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا اس کا عیب ہے کہ آپ جو ہے ایک بہت عظمت والی شخصیت کو بھلا دیے ہیں، اور آپ اس کا نام جب سنتے ہیں تو آپ کو یہ آدمی یاد آتا ہے، یہ تصویر آپ کے ذہن میں آتی ہے۔ آپ بتائیے کہ وہ عظمت جو آپ کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے، راز میں تھی، تب وہ عظمت والی تھی، آپ نے کسی شخص کو اس کی شبیہ بنا دیا تو وہ شخصیت ہلکی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ بہت عجیب و غریب چیز ہے۔ آپ کسی کو نہیں دیکھے ہوتے ہیں نا، کسی شخص کو آپ نے نہیں دیکھا اور آپ اس کے بارے میں بہت کچھ سنتے ہیں، وہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور ایک بار آپ کو برسوں کے بعد دیکھنے کا اتفاق ہو جائے اور وہ آدمی جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں جو تصور تھا اس کے مطابق وہ اگر آپ کو نہ ملے تو آپ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یہی ہے، اس کو تو میں بہت بڑا سمجھتا تھا، آج دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ اس کی یہ حالت ہے۔ تو آپ تو ہم اس کا تصور اچھی طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام، کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت یوسف الذی اعطی شطر الحسن، جن کو آدھا حسن دیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ بتائیے کہ اب آدھا حسن دیا گیا تھا، کیا کوئی ڈرامہ کر سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا؟ کس کو ڈھونڈ کر کوئی لائے گا جس کو آدھا حسن دیا گیا ہو؟ ہے ہی نہیں دنیا میں کوئی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی حسین لڑکے کو یا کسی حسین شخص کو جس کو ڈرامے میں لایا گیا ہو، آپ جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہی یوسف علیہ السلام ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اکثر و بیشتر جن ڈرامہ کاروں کو، اداکاروں کو آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں، اگر آپ ان کی سیرت کا پتہ لگائیں، ان کے حلیے کا پتہ لگائیں، یا اس کے بارے میں آپ پتہ لگائیں کہ وہ کون ہے، کہاں کا ہے، اس کا دھرم کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، تو آپ کو اکثر و بیشتر وہ یہودی، عیسائی، رافضی یا ایسے ہی بدعقیدہ قسم کے لوگ ملیں گے، بے دین ملحد قسم کے لوگ ملیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ اس میں ایک قباحت یہ بھی ہے، یعنی ایک عیب اور برائی یہ بھی ہے کہ دعوت کا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نہ ہمارے اسلاف کا۔ یہ طریقہ نہ ہمارے نبی کا ہے، نہ ہمارے سلف صالحین کا، اور نہ ہی مسلمانوں کا۔ آج کل جو بعض دینی اداروں میں بہت زیادہ میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے، اس میں ایک شکل یہ بھی در آ رہی ہے، یعنی رس رس کر کے جگہ بنا رہی ہے اندر، اور لوگ بڑی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس کے جواز کا فتویٰ مل جائے، یا فلاں نے جائز فتویٰ دیا ہے، جواز کا فتویٰ دیا ہے، تو اس سے بہرحال سہارا لیتے ہوئے لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دینی معلومات، سود کی حرمت ہے مثال کے طور پر، یا ایسے رشوت کی حرمت ہے، یا جھوٹ کی حرمت ہے، یا غیبت کی حرمت ہے مثال کے طور پر، یا چوری ہے وغیرہ، اس طرح کی چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے لوگ ڈرامے بنا رہے ہیں۔ دینی ادارے والے بھی، خاص طور پر جو چینلز وغیرہ چلاتے ہیں، ان کے یہاں ایک عجیب و غریب مجبوری آ جاتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہے نا ہمارے چینل سے لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دلچسپی اس سے پیدا ہو اور لوگ اس طرف راغب ہوں۔ اس کوشش میں وہ بہت سارے راستے تلاش کرتے ہیں کہ کون سا راستہ ملے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب دعوت کے کام میں ان اداکاریوں کی کیا گنجائش ہے؟ دعوت کے کام میں اب یہ دعوت کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور انبیاء کے بعد امت کے علماء کے حوالے کر دیا ہے، یہ تو بالکل اپنی جگہ پر طے ہے، اٹل ہے، مسلم ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ چل رہا ہے، اس طریقے کی شریعت میں کیا گنجائش ہے؟ جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کی سنگینی ایسی ہے، کیا اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، صحابہ کے، امت کے، سلف کے آثار، ان کی عملی زندگی کے وہ جھوٹ سے کتنا بچتے تھے مثال کے طور پر، یا اور دیگر منکرات سے کتنا احتراز کرتے تھے، وہ باتیں پیش کرنا زیادہ مؤثر ہیں، یا ان کو ڈراموں کی شکل میں ایک آدمی جھوٹ بولنے والا تیار کر لیا جائے، ایک آدمی جھوٹ سے روکنے والا تیار کر لیا جائے، اور اس کے بعد اس کو ایک شکل دے کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ وہ آدمی اس نے جھوٹ بولا، اس کے بعد فلاں صاحب آئے، اس نے سمجھایا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ یہ زیادہ مؤثر ہے، یا اللہ کے کلام کی آیتیں اسی انداز سے پڑھی جائیں، سمجھائی جائیں،
اللہ کے نبی کی حدیثیں اسی انداز سے پڑھی جائیں، سمجھائی جائیں، اس کی سنگینی خطرناکی واضح کی جائے، جہنم کی وعیدیں پیش کی جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جائے گا، مسلسل جھوٹ بولنے والے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تذکرہ جھوٹوں میں کر دیا جائے گا۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ، بے حیائی تک لے جانے والی چیز ہے، فجور تک لے جانے والی چیز ہے، جہنم میں جلنے کا سبب ہے یہ۔ تو یہ ساری چیزیں زیادہ مؤثر ہیں یا ڈرامہ بنا کر کے؟ پھر آپ دیکھیں کہ جو ڈرامے بنائے جاتے ہیں نا، جو ڈرامے بنائے جاتے ہیں، جو اداکاریاں کی جاتی ہیں اور اس کو فلما کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ بار بار فلمانے کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج فلموں کا دور ہے، میڈیا کا، ویڈیو کا اور میڈیا کا دور ہے۔ وہ زمانہ گیا جب ویڈیو نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا، تو لوگ یوں پریکٹیکل سامنے جو ہے نا، یعنی کیا کہتے ہیں ہم لوگ، ارے مباشر براہ راست لوگ ڈرامے کیا کرتے تھے، ایک تیاری ہوا کرتی تھی، فلاں یہ کام کرے گا، فلاں یہ کام کرے گا، اور پھر وہ سامنے ڈرامے پیش کیے جاتے تھے۔ آج بھی اسکولوں مدرسوں میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن وہ بہت محدود ہے، اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے، ساری دنیا کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس میں ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، وہ آدمی جھوٹ کی تنبیہ کر رہا ہے، رشوت سے تنبیہ کر رہا ہے، لیکن ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف اس کی شکل اگر آپ دیکھیں گے تو وہ داڑھیاں موڑنے والا آدمی ہے۔ تو بچہ اگر یہ دیکھتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ سے منع کیا جا رہا ہے، تو وہیں وہ نوجوان اس کی شکل بھی تو دیکھتا ہے کہ داڑھیاں موڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کرنا چاہیے؟ داڑھیاں بھی موڑنا چاہیے کہ نہیں موڑنا چاہیے؟ مونچھیں بڑی بڑی رکھا ہے، مونچھیں بڑی بڑی رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ تو جہاں وہ جھوٹ سے تنبیہ پا رہا ہوگا 5%، 2%، وہیں وہ کم سے کم 100% یہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے کہ داڑھیاں موڑنا بھی چاہیے، مونچھیں بڑی بڑی بھی رکھنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اتنا خطرناک پہلو ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ اس میں شریف لوگ، دیندار لوگ، تقوی طہارت والے لوگ کبھی بھی ڈراموں میں نہیں آتے، اور ظاہر ہے کہ آنا بھی نہیں چاہیے۔ اس میں تنقیص ہے دین کی، دینداروں کی، ایسے ہی نیکی اور شرافت کی توہین ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو اس میں آنا بھی نہیں چاہیے، اور نہیں آتے ہیں الحمدللہ۔ اکثر و بیشتر نادر کوئی ایسی چیز پائی جائے گی کہ اس قسم کے لوگ کر رہے ہوں، ورنہ عام طور پر لوگ اس سے دور ہیں۔ تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ یہ دعوت کا طریقہ نہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا کہ جھوٹ سے آگاہ کرنے کے لیے ڈرامے بنائے جائیں، سود سے آگاہ کرنے کے لیے ڈرامے بنائے جائیں، فلمیں تیار کی جائیں، اس کے لیے لوگ رول کریں، لوگ اداکاری کریں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے درمیان اس کو عام کیا جائے۔ ایسی کوئی بھی چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی، نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، میڈیا نہیں تھا، لیکن سامنے بھی یہ کام نہیں کیا گیا۔ قول رسول، فعل رسول، سیرت رسول، یہ ہمارے لیے کافی ہے، اور یہ وسائل کے قبیل سے نہیں ہے، بلکہ یہ منہج کے قبیل سے ہے۔ وسیلہ ایک الگ چیز ہے اور منہج ایک الگ چیز ہے۔ وسیلہ یہ ہے، ہم نے یہ میڈیا استعمال کر رکھا ہے، ہم نے مائک استعمال کیا ہوا ہے، ہم نے پنکھے استعمال کر رکھے ہیں، ہم نے انٹرنیٹ کی فیسلٹی اور اس پر چینل استعمال کر رکھا جس کے ذریعے سے یہ وسائل ہے۔ لیکن اس حق کو حق ثابت کرنے کے لیے، باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے جو کام ہم کریں گے وہ منہج ہے، وسیلہ نہیں ہے، وہ منہج ہے۔ قرآن، سنت، صحابہ کی سیرت، یہ ہمارے لیے دعوت کے اصول اور منہج ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں آگے نہیں جانا ہے۔ یہ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وسائل میں اور ایسے ہی مناہج میں خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ مناہج توقیفی ہیں، مناہج دعوت کا منہج توقیفی ہے۔ یہ اپنی رائے، اپنے خیال، ہمارے اپنے انتخاب، ہماری اپنی سوچ، اس بنیاد پر ڈیپینڈ نہیں ہے کہ جس کے جو سمجھ میں آئے وہ طریقہ اختیار کر لے اور یہ ثابت کرے کہ ہم دین پھیلانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دلانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو برائی سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے طریقہ جو ہے وہ طے ہے، اس میں کوئی نیا طریقہ نہیں نکالا جا سکتا۔ وسائل کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ہم اخبار کا استعمال کریں، ہم کتابوں کا استعمال کریں، ہم پمفلیٹ کا استعمال کریں، ہم انٹرنیٹ کا استعمال کریں، کیمرے کا استعمال کریں، چینل کا استعمال کریں، ویڈیوز استعمال کریں، آڈیوز استعمال کریں، یہ سب وسائل ہیں۔ لیکن منہج دعوت طے ہے، اس کے اندر کوئی اپنی طرف سے بڑھانے گھٹانے کی گنجائش نہیں۔ توقیفی یعنی جتنا ہے اسی پر رک جانا ہے، اسی پر ٹھہر جانا ہے۔ تو اس میں وسائل اور مناہج میں خلط ملط بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے خلط ملط کر دیا تو دنیا میں جتنا طریقہ چل رہا ہے سب کا سب دین بنا دیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس کی کوئی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے۔ یہ ڈرامے اور اداکاریاں بیرونی ممالک
اب یہ شیخ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں آیا کہاں سے؟ یہ جواب کے کئی پہلو ہیں، جواب کے کئی پہلو کہہ رہے ہیں یہ ڈرامے اور اداکاریاں بیرونی ممالک یعنی کافروں کے ذریعہ متعارف ہوئی ہیں۔ یہ کہاں سے انٹروڈیوس ہوئی ہے مسلمانوں کے بیچ میں؟ اسلامی ممالک میں، مسلمانوں میں، دینداروں میں، دعوت کا کام کرنے والوں میں چیز کہاں سے متعارف ہوئی؟ ظاہر ہے کہ باہر سے چیزیں آئی ہیں، باہر سے چیزیں آئی ہیں، غیر اسلامی ممالک کافروں کی طرف سے چیز ہمارے درمیان متعارف ہوئی ہیں اور ہمارے درمیان اسلامی دعوت کے نام پر داخل ہو گئی ہیں۔ یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے، یعنی وہ چیز منکر ہو اس کا احساس پورے طور پر ختم کر دیا گیا ہے، بلکہ منکر تو دور کی بات ہے، اسے ایک نیک کام، کار خیر بنا کر کے مسلمانوں میں ڈال دیا گیا۔ کتنا بڑا عیب ہے منکر کو معروف سمجھنا، معروف کو منکر سمجھنا، خیر کو شر سمجھنا، شر کو خیر، حق کو باطل، باطل کو حق۔ اس سے بڑا فساد اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ حق کو حق دکھا، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل دکھا، اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ کہتے ہیں حتی یصیر المنکر معروفا والمعروف منکرا، حالات ایسے ہو جائیں گے، دلوں کے اندر ایسے بگاڑ آئے گا کہ معروف منکر بن جائے گا اور منکر معروف بن جائے گا، یہ صورتحال ہو جائے گی۔ تو یہ خطرناک مسئلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ سنتیں گم ہو جائیں گی، بدعتوں کا چلن اتنا عام ہو جائے گا کہ انہیں بدعتوں کو سنت سمجھ لیا جائے گا اور ان بدعتوں کو چھوڑا جائے گا تو کہنے والے کہیں گے طریقت السنہ، یہ دیکھو سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ حالات اس طرح سے بگڑیں گے، نہیں کہہ سکتے کہ یہی وہ دور ہے، لیکن دور آ رہا ہے، تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں اور یہی شکل دھیرے دھیرے دنیا کے اندر اختیار کی جا رہی ہے اور یہی راستہ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے۔ تو یہ ڈرامے اداکاریاں غیر مسلم ممالک سے متعارف ہوئی ہیں اور ہمارے درمیان اسلامی دعوت کے نام پر داخل ہو گئی ہیں، انہیں دعوتی وسائل میں شمار کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، دعوتی وسائل میں شمار نہیں کر سکتے اس کو، کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس راستے سے بھی دعوت عام کی جائے، اسے دعوتی وسائل میں شمار کرنا صحیح نہیں ہے۔ شیخ کہتے ہیں کیونکہ دعوتی وسائل الحمدللہ توقیفی، وسائل بمعنی مناہج، یہاں وسائل کا بمعنی مناہج ہے، یعنی دعوت کے وسائل توقیفی ہیں، یعنی اس کے مناہج توقیفی ہیں اور اس طریقے سے بے نیاز ہیں، اس طریقے سے بے نیاز ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے، جو طریقہ ہے وہی طریقہ، اور طریقے کو ہی منہج کہتے ہیں، منہج کو طریقہ، طریقے کو منہج۔ اسی لیے آپ یہاں پر بات سمجھ میں آ گئی نا کہ کہتے ہیں کہ یہ اور اس طریقے سے بے نیاز ہیں، یعنی جو اسلامی طریقے ہیں، اسلامی مناہج ہیں، وہ مناہج اس منہج سے بے نیاز ہے، اس منہج کی اس طریقے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے عرض کیا کہ وسائل بمعنی مناہج ہے، وسائل بمعنی طرق ہے، طریقے۔ مختلف ادوار میں دعوت اللہ کا مشن، مختلف زمانوں میں، مختلف دوروں میں دعوت اللہ کا مشن ان ڈراموں کے بغیر بھی کامیاب رہا ہے۔ بھئی آج یہ سب چیزیں وسائل آ گئے تو لوگ ڈرامے بنانے لگے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1433 43 44 سال یہ ہو رہے ہیں، آج سے اگر یہ 10 20 50 سال نکال دیے جائیں، بلکہ 50 سال تو نہیں، 10 20 سال اگر صرف نکال دیے جائیں جو یہ دور ہے، تو اس سے پہلے دعوت کا کام کیسے ہوتا تھا؟ اور یہ شرح بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں انہی کتابوں کو پڑھ کے، خطبے دے کے، نصیحت کر کے، تقریریں کر کے، سبق پڑھا کے، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، حلقات کے اندر جتنی اصلاح کا کام ہوتا تھا، کیا آج ان وسائل کے ساتھ، ڈراموں کے ساتھ زیادہ اس سے دعوت کا کام ہوتا ہے، اصلاح کا کام ہوتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ حالات بتلاتے ہیں کہ جتنا اس سے پہلے حالات بہتر تھے، اس سے حالات آج بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ وسائل، یہ طریقے بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں مختلف زمانوں کو اگر ہم دیکھیں، مختلف ادوار کو پچھلے اگر ہم دیکھیں تو دعوت اللہ کا مشن ان ڈراموں کے بغیر بھی کامیاب رہا ہے۔ ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے، ڈرامے نہیں تھے، اس کے باوجود بھی دعوت کا مشن کامیاب رہا ہے، اصلاح ہوتی رہی ہے، جھوٹ سے لوگ بچتے رہے ہیں، سود سے لوگ بچتے رہے ہیں،
رشوت سے، غیبت سے، چغلخوری سے، ظلم سے، زیادتی سے، انارکی سے، زناکاری، بدکاری، تمام چیزوں سے انہی قرآن کریم کی آیات کو سن کر، سنت کی باتوں کو سن کر کے اور سلف امت کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچاتے تھے، اچھائیوں کا خوگر بنتے تھے۔ اس طریقے کے آنے کے بعد لوگوں میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا ہے۔ اس چیز کے آنے کے بعد یہ باتیں کوئی بچہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہے جس کی پوری عمر منٹ منٹ، سیکنڈ سیکنڈ دین، دعوت، منہج، عقیدہ کی خدمت کرنے میں گزری اور آج بھی گزر رہی ہے۔ نہایت ہی کہنا مشق جس کو کہتے ہیں نا، مجھی مجھائی، بے انتہا گہری تجربے کار علمی دعوتی شخصیت کی باتیں ہیں یہ، جن کے سامنے پوری تاریخ نگاہوں میں ہے، ان کے پوری دنیا کے حالات، عالم اسلام کا منظرنامہ ان کے سامنے ہے، کہاں کیسے حالات چلے، کب چلے، کیا برائیاں کیا اچھائیاں پھیلیں، کس کے ذریعے سے پھیلیں، کون سے وسائل کب تھے، کون سے وسائل بعد میں آئے، سب پر اچھی نظر ہے۔ وہ شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے، کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے کے آنے کے بعد لوگوں میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا ہے، لوگوں میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وسائل آ گئے تو بہت بڑا کام ہو گیا، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دائرہ بڑھا ہوگا، یعنی دور تک چیزیں پہنچی ہوں گی، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اصلاحی کام کوئی بڑا ہوا ہو، کوئی چینجنگ آئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ ورنہ اس سے کس کو انکار ہے کہ میڈیا نے وسائل، میڈیا نے مطلب اپنے دائرے بہت وسیع کر لیے، چند منٹوں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں آدمی نہ جانے کتنی دور تک پہنچ جاتا ہے، کتنے افراد تک، کتنے ملکوں تک، ہے کہ نہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ان وسائل سے یہ ہوا ہے، لیکن دعوت کا کام، اصلاح کا کام کوئی بہت نمایاں ہو گیا ہو، بہت نمایاں تبدیلی ہو گئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کہنا چاہتے ہیں شیخ۔ نہ ہی اس کا کوئی اثر ہوا ہے، یہ ایک پہلو ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے، کہ اس سے خیر بہت زیادہ پھیلا ہو، ڈراموں سے، اداکاری سے، ایکٹنگ سے، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے نقصانات ضرور عام ہوئے ہیں دنیا کے اندر، اس کے نقصانات، اس کا شر، اس کا فساد دنیا کے اندر بہت زیادہ عام ہوا، اس کا اثر رہا ہے۔ شیخ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلبی طریقہ ہے، یہ طریقہ پوزیٹیو نہیں ہے بلکہ نگیٹیو ہے، منفی ہے، یہ سلبی ہے، مثبت نہیں ہے، ایجابی نہیں ہے، محض نقصان کے سوا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، محض نقصان کے سوا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اس جملے پر غور کریں، شیخ صالح فوزان کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں اس میں نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں، یعنی جو فائدہ ہے اس کے اندر اس میں کوئی اضافہ نہیں، وہ فائدہ اس کے بغیر بھی ہم کو پہلے سے حاصل ہوتا رہا ہے، تو جو ملنا چاہیے خیر وہ تو ویسے ہی ہے، اور شر بڑھ رہا ہے، اس لیے صاف کہتے ہیں کہ اس میں شر کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ فائدہ نہیں اس کے اندر، جو کام اس سے پہلے ہوتا تھا وہی آج بھی ہو رہا ہے، اس میں کوئی اضافہ ہو گیا ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں اب اگر کوئی کہے، اب یہ آخری نقطہ ہے، جواب کے اندر کئی پہلو ہیں، آپ دیکھیے کئی پوائنٹ پر شیخ نے بات کی، اب یہ آخری جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ شبہات کا جواب ہے، اور یہ گہرے علم کی مالک شخصیتیں، گہرا تجربہ کرنے والی شخصیتیں جب کوئی مختصر بات بھی کہتی ہیں نا تو اس میں بھی جواب کے سارے پہلو آ جاتے ہیں۔ اب آخری پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، کوئی دلیل لے کر کے آ سکتا ہے کہ یہ دیکھو یہ دلیل ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اداکاری نہیں کر سکتے، ڈرامہ نہیں کر سکتے، کوئی کسی کی نقالی نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے بھیس میں نہیں آ سکتا، کوئی کسی کی شکل، کوئی کسی کا حلیہ اختیار نہیں کر سکتا، آپ کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے دلیل ہمارے سامنے ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جس کو جو کام کرنا ہوتا ہے وہ دلیلیں تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے، اور یہ باتیں شیخ جو کہہ رہے ہیں اس کو پیش کیا گیا ہے، پیش کرنے والوں نے اس کو پیش کیا ہے۔ دیکھیے اب اس کا بھی جواب شیخ دے رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو اس کا جواب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب اگر کوئی کہے کہ فرشتے بھی آدمیوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، فرشتہ انسان کی شکل میں آتا ہے، جبریل امین علیہ السلام دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، تو اگر فرشتہ انسان کی شکل میں آ سکتا ہے تو انسان کی شکل کیوں نہیں اختیار کر سکتا ہے؟
وہ اس کی عکاسی کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ وہ اس کی طرح سے کیوں نہیں بن کر کے آ سکتا ہے نہیں وہ موسیٰ، لیکن موسیٰ علیہ السلام بن کر کے آئے تو کیا برائی کی بات ہے؟ اس کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اب یہاں سے مطلب استدلال سہارا کی یہاں پر شکل اختیار کرنے کا ثبوت مل رہا ہے، تو ہم بھی ڈرامے میں یہی کرتے ہیں، ڈرامے میں ایکٹنگ میں یہی کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں شیخ، کہہ رہے ہیں کہ جو فرشتے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آدمیوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اس کا جواب ہم کہیں گے کہ فرشتہ آدمی کی شکل میں اس لیے آتا ہے کہ انسان فرشتے کو اپنی